کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اور ابھی چیف سیکرٹری کے آفس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی کیا پہلے تو سب سے پہلے یہ کہ مجھے آفیشیلی سندھ گورنمنٹ اور سندھ کے پروونس میں آ کے انتہائی خوشی ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں اپنی جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی اور رہی ہے سینیٹر ستارہ امتیاز صاحبہ، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو بھی پارلیمنٹری اوور سائٹ جو بھی کمیٹیز ہیں اس میں اگر ہماری سینٹ کی کلائمیٹ چینج کی جو کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اگر وہ اتنا ویجیلنٹ ہے اور وہ اتنا کلائمیٹ چینج کے ساتھ اور اس کے افیکٹ ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور آج انہوں نے کراچی پہ اور ہاربر اور اس پہ اور پورے سندھ کے اوپر آج انہوں نے ہمیں بلایا ہے، میں اپنی کلائمیٹ چینج منسٹری اور اپنی فیڈریشن اور اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ انشور کرانے آئی ہوں کہ آپ مجھے جہاں پہ بلائیں گے میں وہاں پہ حاضر ہوں گی، کیونکہ کلائمیٹ چینج صرف ان کا، میرا یا پارٹیز کا یا پروونسز کا پرابلم نہیں ہے، یہ پہلی ایک ایسی پرابلم ہے اور منسٹری ہے جس کو ہر کوئی اون کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا جب یہ ڈیزاسٹر آتے ہیں نیچرل تو وہ سب کو افیکٹس کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سندھ کے لوگ ہیں یا یہ پنجاب کے لوگ ہیں یا یہ اسلام آباد کے ہیں یا KPK کے ہیں۔ تو میں اس کے لیے ان کا چیئر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں آج ان کے پوائنٹ آف ویو اور آج ان کی جو جتنا ان لوگوں کا ویجیلنٹ، ان لوگوں کا بیہیویئر اور کویسچن اینڈ آنسر اور ان کی تیاری ہے اس نے مجھے بہت امپریس کیا ہے، اور میں چیف سیکرٹری سندھ صاحب کا بھی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو سیریس لیا، ہمیں پراپر پریزنٹیشن دی، اور آج جتنے بھی فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے یا اسی طریقے سے جو ہمارے میرین کے ہیں جو بھی یہاں پہ تھے، اس میں سے بہت ساری چیزیں آج ہمیں پتہ چلی ہیں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ، ہمارے کلائمیٹ چینج منسٹر کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ اس میں سے کچھ ایک دو ایسے پوائنٹ جو آج ریز ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر میں نے جو ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو فارسٹری ڈپارٹمنٹ سندھ ہے، جو انہوں نے بلین ٹری سونامی کے لیے اپنا ایک ٹارگٹ جو دیا ہے، سندھ گورنمنٹ سے میں نے چیئر کے تھرو ریکویسٹ کی ہے کہ اگر اس پروسیس کو بہت تھوڑا سپیڈ اپ کر دیا جائے، کیونکہ وہ انڈر امبریلا میری منسٹری کے اندر کام ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ، کیونکہ بلین ٹری جو ہمارا پرائم منسٹر کا ویژن ہے جو ہم نے ہر جگہ پلانٹ کرنے، اور ٹریز ہی کیوں کویسچن یہ آتا ہے، وہ کویسچن اس لیے ہے اور بڑا ویلڈ ہے کہ ٹریز اس لیے کہ یہ سب سے سستا طریقہ ہے، سب سے سستا اور سب سے آسان طریقہ ہے جو کہ پولوشن کو اور اس نیچرل ڈیزاسٹر کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور KPK میں چونکہ یہ ہم کر چکے ہیں، یہ ہمارا ایک بڑا کامیاب پروجیکٹ تھا تو یہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، ہم لوگوں نے چونکہ کراچی ہمارا دل ہے اور کراچی ہمارا ہب ہے، اکنامک زون ہے، اس کے اندر جو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کے اوپر اب سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور اس کے اندر لوکل گورنمنٹ میونسپیلٹی بھی کام کرے گی، سندھ گورنمنٹ بھی کام کرے گی، کیونکہ نو ڈاؤٹ یہ 18 امینڈمنٹ کا بعد ڈیوالو سبجیکٹ ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنلی کوئی بھی انڈیکس ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا جب تک وہ نیشنل اس کے ساتھ نہ آئے، تو ہماری کولیبریشن ان کے ساتھ رہے گی۔ اس میں انہوں نے ہمیں کچھ بتایا، جو چیف جسٹس صاحب نے واٹر کمیشن بتایا، اور ان کے اوپر کچھ چیزیں انہوں نے لاگو کی ہے جو کہ 4 مہینے کے اندر انہوں نے اس کا حساب دینا ہے کہ کتنا ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ ہمارے سمندر کے اندر جا رہا ہے۔ اس میں ایک دو الارمنگ باتیں ہیں، میرے پاس جو فگر ہے اس کے اندر 12,000 ٹن یومیہ جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے یہ ویسٹیج اور یہ ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے ہماری میرین لائف، ہماری مینگروز اور اسی طریقے سے ہمارا کراچی ہر چیز اور ہمارے جو انسان ہیں وہ سب کے سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ویسٹ مینجمنٹ یا سالڈ ویسٹ ہے جو سب سے زیادہ ڈینجرس ہے وہ ہاسپٹلس کا ہے۔ ابھی ہم نے ان سے فگر مانگی ہیں تو آلموسٹ ہمیں جو ایک فگر دی گئی وہ کہ 600 ہاسپٹل ہے یہاں پہ، ابھی ان کے پاس وہ فگر نہیں کہ کتنی انسنریٹرس کام کر رہے ہیں، کتنی ایکٹیو ہیں، کتنے میں انہوں نے ابھی لگانا ہے، یہ ہمیں نیکسٹ ہمیں اس کے اندر بتائیں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہاسپٹل کا ویسٹ ہے وہ سب سے زیادہ باقی ویسٹ کو بھی پوائزنس کر دیتا ہے، تو وہ ابھی تک اس کا ان کے پاس ابھی تک کوئی میکانزم نہیں ہے، اور چونکہ ظاہری بات ہے تمام منسٹریز کو، تمام گورنمنٹس کو، لوکل گورنمنٹس کو، سندھ گورنمنٹ کو اور ہمیں ساتھ آپس میں اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ انفارچونیٹلی کراچی 10 گندے ترین شہروں کے اندر آ چکا ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم نے اس امیج کو ہی ختم کرنا ہے۔ ہمارے ایک سینیٹر صاحب ابھی آئے تھے کمیٹی میں، اسد صاحب جو ہیں، اسد جنیجو صاحب، انہوں نے بڑی ایک اچھی ریکمنڈیشن یہ دی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بیہیویئر چینج، اور وہ بھی چونکہ ہمارا حصہ بھی ہے، ہم نے اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے،
اور ہمیں اویئرنیس پروگرام کی بھی بہت ضرورت ہے. تو جب تک ہم نے مسئلے کو آئیڈینٹیفائڈ نہیں کیا تھا, تو آئیڈینٹیفائڈ تو سندھ گورنمنٹ نے کر لیا ہے. آج جتنی مجھے ہمیں پریزنٹیشن دی گئی ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بات اب پتہ چل گیا کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے اور یہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. لیکن اب اس کے لیے جو وہ میکینزم وہ لا رہے ہیں کہ انٹریٹڈ واٹر نہ جائے سمندر کے اندر, انسنریٹرز لگائے جائیں, ویسٹ جو جتنا ڈمپنگ یارڈز ہیں ان کو دور بنایا جائے, اور اسے رینیویبل انرجی جو ہے وہ کی ہے, تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا میڈم, جی ایک چیز آپ کو سندھ گورنمنٹ نے بریف کیا ہے, ایک تاثر جاتا ہے کہ جو پانی ہے وہ دریا کے وسیلے سندھ گورنمنٹ سے آپ کی طرف سے آپ کو بھی بریف کیا گیا ہے کہ سمندر کی اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ٹھٹا بدین کی جو زمینیں بنجر بن رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہ چھوڑنے کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے سندھ میں, اس پر وفاق کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے افیکٹس میں چاہے آپ خشک سالی کی بات کریں یا چاہے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اس کی بات کریں, ان اینڈ یہ سارے پاکستان کا پرابلم ہے. اور اب جو میں بار بار ایک بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم سیگریگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یا صرف یہ جی وفاق کا مسئلہ ہے. ان اینڈ خشک سالی بھی اگر آ رہی ہے اور آ رہی ہے, اور جس بدین اور ٹھٹا کی زمینوں کی آپ نے بات کی ہے یہ ہے, یہ ریالٹی ہے, اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ پانی کی تقسیم, پانی کے مسائل, اور اس کے اوپر ہمیں اکٹھے ہی بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پانی کے لحاظ سے اور تقسیم کے لحاظ سے ایک صوبے کا استحصال ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جہاں تک میں واٹر کمیشن اور پانی کے اس کی میں آپ کو منسٹر کی بات کروں, فارچونیٹلی ان کے جو منسٹر ہیں ہمارے فیڈرل کے وہ بھی کراچی سے ہی ہیں, فیصل واڈا صاحب. میں نے جتنی ان کی تقریریں اور جتنی ان کی باتیں سنی, جتنا ان کا ویژن سنا, اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہوں, اور سندھ گورنمنٹ کو وہ ظاہر بات ہے وہ سندھ کے وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنا بھی پانی کی تقسیم ہے وہ صحیح کی جائے. جہاں تک ان ٹریٹڈ واٹر کی بات ہے یا ٹریٹڈ واٹر کی بات ہے, دیکھیں ان اینڈ ہم سب کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. سمندر ہمارا بہت خوبصورت ہے, جب پوری ہماری میرین لائف اس کی وجہ سے جو ہے, اور جہاں سے آپ پانی کو بند کرتے ہیں, بند لگا کے کٹ آف کرتے ہیں, پھر وہاں پہ زمینیں جو بنجر ہو رہی ہے, تو جو سٹارٹ میں ہوتے ہیں ان کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جو ٹیل میں جاتی ہیں, جو سندھ میں بدین اور ٹھٹا کی طرف جاتے ہیں, وہاں تو بنجر ہو رہی ہیں. وہ تو آپ نے اس کو کیا, تو اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نیکسٹ اس میں ضرور کام کریں گے. اور جو ہمارے منسٹر ہیں فار واٹر, ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. جہانگیر ترین کاروباری, علیم خان کاروباری, اور اب آپ نے ایک نیا کارنامہ انجام دیا ہے, رزاق داؤد کی کمپنی کو جو ہے میمن لیب کا ٹھیکہ دے دیا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سیدھا؟ دیکھیں, جہاں تک رزاق داؤد صاحب کی بات کی, آپ نے ڈیسک آن کی بات کی ہے. رزاق داؤد صاحب پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر چکے ہیں, اور یہ جو ڈیسک آن کمپنی کا یہ جو ٹھیکہ ہے, جب یہ انہوں نے بٹ کیا تھا اور انڈر پیپرا رولز ہوا تھا, اور پیپرا رولز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں گئی تھی. یہ نیوز پیپر کے اندر, الیکٹرانکس میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا کے اندر اس کا پراپر اشتہار دیا گیا تھا, جس کے اندر ساری کمپنیوں نے جو ہے وہ جا کے بڈنگ کی تھی. اس میں ڈیسک آن نے بھی کی تھی, اور ڈیسک آن کے جو اب ظاہری بات ہے جن کے آپ رزاق داؤد صاحب کی بات کریں, ون آف دی فائنسٹ انڈسٹریلسٹ, اور بہت کمال ان کا دماغ ہے, بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا. لیکن انہوں نے آلریڈی اپنے اس ڈیسک آن کی جو کمپنی ہے اس سے انہوں نے وہ دے دیا ہے, ریزائن کر دیا ہے. اور لیکن صرف اس پہ کہ ایک کمپنی, اچھا کبھی یہ سوچا کہ اس کمپنی میں کتنے ہزار اور لاکھوں امپلائیز ہیں, کتنے لوگ اس کے ساتھ وہ ہیں جس کے ساتھ وہ آلریڈی جو ہے وہ ریزائن بھی کر چکے ہیں. صرف اس میں بھی ہزاروں کام کر رہے ہیں. اچھا, اومنی گروپ کی بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اومنی ہزاروں نے بلکہ لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ کہ کوئی شخص کیا موجودہ, جیسے ہم نواز شریف کی بات کریں, دیکھو وہ تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی پھر پرائم منسٹر تھے, اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر تھے, پھر اس سے پہلے چیف منسٹر تھے, 1985 سے وہ کام کریں. تو اس کے ہوتے ہوئے کمپنی بنانے میں اور کمپنی بنا کے بعد میں گورنمنٹ بنانے میں بڑا فرق ہے. اب جو یہ ایم کو آگے جا کے رزاق داؤد کی کمپنی کو ادائیگی ہوگی, تو وہ اس میں انفلوئنس نہیں کریں گے رزاق داؤد موجودہ سیٹ پر ہوتے ہوئے؟ میں اپنے گورنمنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے آپ کو یہ اشور کرتی ہوں کہ نہ کسی کے سائڈ پہ ہم ٹلٹ ہوں گے, نہ کسی کی طرف داری ہوگی, نہ کسی کو بینیفٹ دیا جائے گا, نہ کوئی ہمیں انفلوئنس کر سکتا ہے. جو میرٹ کے لحاظ سے رول ہوگا, جو میرٹ ہوگا صرف وہی فالو کیا جائے گا. اس کے اندر کسی کو کوئی فائدہ, کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. جی تھینک یو.